یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے، جب جلسا دینے والی گرمیوں کا ایک طویل دن ختم ہونے کو تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے اور جاتے جاتے سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہی تھیں۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فارغ لمحات کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ تبھی وہ واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے چند لمحوں میں ہی زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ، جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا، تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی ہولناک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی صفائی سے ہوا کہ آج تک اس تہذیب اور اس علاقے کا کوئی نشان تک باقی نہیں ہے، اور آج تک لوگ اس بات پر یقین نہیں کر پاتے کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں واقعی موجود تھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں رہنے والے لوگ خود کو دیوتا کیوں کہتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال قدیم اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتابوں ٹیمس اور کریٹیس میں اٹلانٹس کا ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا، جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی ہوئی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی، جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں عالی شان مخل اور عبادت گاہیں تھیں، اور اس شہر کی تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل یا برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کی آرکیٹیکچر کے برابری نہیں کر سکتے تھے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا کی جیسی تھی، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہوا کرتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادوئی طاقت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی ہو اور نہ کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا، وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھا، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا، کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں تھا۔ یہاں بے شمار چرند و پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کی جدید ترقی کے متعلق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹان کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے موجود تھے، جس سے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں دیوتا کے بنے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے، جو خالص سونے کا بنا تھا اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے، تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ افلاطون کے بقول انہی وجوہات سے اٹلانٹس تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ شروع کر دیا تھا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپ اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیاش پسند ہو گئے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹو کے مطابق ایک ہی وقت میں اٹلانٹس پر طوفان، زلزلے، سیلاب اور آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا۔ اس عظیم تباہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا۔ ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والی شدید ترین تباہیوں میں سے ایک تباہی تھی۔ اٹلانٹس کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کئی سمندر میں کود گئے، کئی لوگ آگ اگلتے پتھروں کی بارش سے جل کر راکھ ہو گئے، زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں سمانے لگے۔
देखते ही देखते सारा शहर समुद्र में डूब गया और अटलांटिस का ये इलाका सफाई हस्ती से ऐसा मिटा गोया वहाँ कभी कुछ मौजूद ही नहीं था। कई मुअर्रिखीन ने तो अटलांटिस को महज प्लेटो का एक अफसानवी शहर करार दिया है, लेकिन हर जमाने में तारीखदान ये दावा करते हैं कि ये शहर सच में कहीं मौजूद था और आज भी बहरा ओकियानूस के ज़ेरे समुद्र में कहीं दफन है। ऐसा भी माना जाता है कि आज बहरा ओकियानूस के कुछ जजीरे अटलांटिस शहर के ही डूबे हुए जमीनों के कुछ हिस्से हैं जो आज भी इस हालत में रह गए हैं। अटलांटिस को समुद्र में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स ने जापान के यूनागुनी आइलैंड के करीब एक सर्च किया। समुद्र की गहराइयों में डाइव करने पर देखा गया कि यहाँ पहाड़ नुमा सीढ़ी के स्ट्रक्चर मौजूद थे। इस स्ट्रक्चर की हाइट एक एवरेज बिल्डिंग के बराबर थी। जब एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्र के इस हिस्से की मुकम्मल जांच की गई तो इंसानी आंखें हैरान रह गईं। जब इस जगह के 3D मॉडल को हजारों सालों बाद दुनिया के सामने लाया गया, जहां शानदार मखल और शहर और आलीशान इमारतें मौजूद थीं, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। माहिरीन का मानना था कि हजारों साल पहले ये शहर समुद्र के ऊपर हुआ करता था जहां इंसानी तहजीब आबाद थी। रूहानियत और इस्लाम में अगर हम अटलांटिस के मुतालिक जानने की कोशिश करें तो मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि अटलांटिस में बसने वाले लोग दरअसल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की मखलूक थी जो 10,000 साल पहले इस दुनिया में आए और यहाँ आबाद होकर अजीम शान तहजीब की बुनियाद रखी और पूरी दुनिया को लिखने पढ़ने और जदीद तकनीक के इल्म से नवाजा था। यह भी कियास किया जाता है कि अटलांटिस में बसने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जिन थे, क्योंकि इस तरह उड़ने की सलाहियत और गैर मामूली ताकत इंसानों को कभी नहीं मिली। कुछ रवायतों के मुताबिक जन्नात की ये तहजीब अटलांटिस में आदम अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल पहले आबाद थे जो अपनी सरकशी की वजह से तबाह हो गई। जबकि एक नजरिया यह भी है कि अटलांटिक दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाले तूफान में गर्क हुआ था, क्योंकि इस तरह की अजीम तबाही का जिक्र इंसानी तारीख में सिर्फ तूफान नूह के दौर में ही मिलता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।